پاکستان کی تاریخ میں بہت سی باتوں کی طرح یہ بات بھی پہلی دفعہ ہی ہوئی ہے کہ جو وزیر اعظموں کو گھر بھیجنے کے لیے قوتیں استعمال کی جاتی تھیں، جس طرح کے فیصلے کیے جاتے تھے 2-2 منٹ میں، وزیر اعظم جو ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہوا، پھر اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ناانصافی ہوئی، ایک وزیر اعظم کو تو پھانسی دے دی گئی۔ پھر جسٹس منیر سے ایک پورا تسلسل تھا کہ نظریہ ضرورت کے تحت آمریت جو اس کو مسلط کر لو اور جمہوری حکومتوں کو گھر بھیج دو، جب دل کا اسمبلیاں توڑ دو اور عدالتوں سے اس پہ مہریں لگوا لو۔ تو اس سب کا مقابلہ پھر کیا اس دفعہ پارلیمنٹ نے کیا، اور پارلیمنٹ نے اس طرح کی قتل و غارت گری جو کہ قانون کے نام پر کی جاتی تھی، انصاف کے نام پر جو انصاف کا قتل کیا جاتا تھا، وہ نہیں ہونے دیا، وہ رکاوٹ بنے اس میں، تو وہ کردار ادا ہوا ہے۔ آج کی صورتحال میں جو سیاست تھی اس میں پارلیمنٹ جو ہے، پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا تھا، وین گارڈ جو ہے پارلیمنٹ کو بننا تھا، کسی ایک پرسنالٹی نے نہیں بننا تھا۔ پرسنالٹی بنتی ہے جب آپ کو عوام کو موبلائز کرنا ہوتا ہے، آپ کو ان تک اپنا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، پھر ان سے رائے لینی ہوتی ہے اپنے حق میں۔ تو ایک جو کرشمہ ساز پرسنالٹی شخصیت ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کے پاس مریم کی شکل میں وہ پرسنالٹی بھی موجود ہے، اور بڑے میاں صاحب بھی قیادت کے لیے موجود ہیں۔ لیکن آج تو پارلیمنٹ کو اپنا کردار ادا کرنا تھا، کیونکہ حملہ جو ہے اور اس ناکام شخص کو، جس کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جس پہ عدم اعتماد کیا گیا تھا، اس کو جب بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کو واپسی کے لیے راستے ہموار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو جس طرف سے حملہ کیا جا رہا تھا اس حملے کا مقابلہ پھر پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے تھا، اور پارلیمنٹ نے بہت بہتر طریقے سے اس کا مقابلہ کیا۔ اور کیا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ مریم صاحبہ کی جو اپوزیشن ود ان پارٹی ہے وہ ختم ہو چکی ہے، اینڈ شی از ہولڈنگ دی ہول پارٹی ایز ون؟ پارٹی کی وہ چیف آرگنائزر ہیں اس وقت، اور بینگ اے چیف آرگنائزر کے تقریباً انہوں نے پنجاب کے تمام ڈویژنز میں رابطہ عوام کیا ہے، اور جس ڈویژن میں گئی ہیں وہاں پہ پارٹی کی تمام لیڈرشپ، اس ڈویژن کی تمام لیڈرشپ جو تھی وہ ان کے ساتھ رہی ہے۔ کسی ایک جگہ سے بھی کوئی ایسا تاثر نہیں ملا کہ کسی نے ان کے کام سے، ان کے طریقہ کار سے اختلاف کیا ہو۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ یو آر دا، آپ کے جو تھاٹس ہیں یا جو آپ کا نالج ہے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے مریم صاحبہ کی تقاریر میں۔ تو سر کہ آپ کی تقاریر بیسیکلی پرویز رشید لکھتے ہیں، اس بات میں صداقت ہے کوئی یا؟ دیکھیے ان کی والد جو ہیں ماشاءاللہ وہ بھی بہت سمجھدار سیاستدان ہیں، ان کے دادا جو ہیں وہ ایک کامیاب شخص تھے، تو ان کی تربیت اپنے دادا کے پاس ہوئی، اپنے والد کے ساتھ ہوئی۔ پھر ان کی والدہ جو تھیں وہ لٹریچر کی، اردو زبان کی، خود پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی انہوں نے، بہت اچھا ذوق تھا ان کا ادب کا، شاعری کا، تو انہیں گھر سے بھی بہت اچھی تربیت ملی۔ باقی مشورہ ایک کا نہیں، بہت سے لوگوں کا مشورہ شامل ہوتا ہے، اور پارٹی ہماری بہت بڑی پارٹی ہے، اس میں بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سبھی کا مشورہ شامل ہوتا ہے۔